باقی بندے لوگ پریشان نہیں پچھلا ہے ہی نہیں بس مسلمان باہر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ ناظرین، آج بات کریں گے نور مقدم قتل کیس سے متعلق جو سماعت ہوئی تھی 27 اکتوبر کی، اس کے تحریری حکم نامے میں تحریری جو آرڈر جاری کیا ہے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے، انہوں نے اس میں تقریباً 7 سے 8 پوائنٹ بنتے ہیں، لیکن 2 بڑے اہم پوائنٹس ہیں جو سپیڈی ٹرائل سے متعلقہ ہے کہ جو عدالت جو ہے وہ کسی صورت بھی کیس ایڈجرن نہیں کرنا چاہ رہی، اس کی وجوہات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو اس پہ بات کریں گے کہ جو آرڈر ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ جو فرانزک کروانے کے لیے جو موبائل ہے مقتولہ کا اور مرکزی ملزم کا موبائل اور جو لیپ ٹاپ ہے وہ ایف آئی اے کے پاس پڑا ہوا ہے، اس سے متعلق بھی بڑی مختصر سی ایک خبر ہے، لیکن جو ڈیٹیلز ہیں وہ آئیں گی، شیئر کریں گے، وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو 27 اکتوبر کا جو آرڈر ہے وہ اس میں کیا کہا ہے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے۔ اس میں یہ تقریباً 5 سے 6 پوائنٹس ہیں۔ 6 پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا جو عدالت نے لکھا ہے، جو آپ کو بتایا تھا ہم نے گزشتہ ویڈیو میں، کہ جو راجہ رضوان عباسی ہیں ان کو تبدیل کر کے ذاکر جعفر نے بشارت اللہ خان جو ایڈوکیٹ ہیں ان کو جو اپنا وکیل ہائر کر لیا ہے، تو یہ عدالت نے اپنے ریٹن آرڈر میں بھی ریپروڈیوس کر دیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عدالت نے یہ لکھا ہے کہ 20 اکتوبر کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا، جو کرمنل ریویژنز تھیں اس میں 68 اور 69، ان میں ایک تھی طاہر ظہور کی اور دوسری تھی جو ذاکر جعفر ہیں، عصمت آدم، ان کی جو سول ریویژنز تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں یہ ڈائریکشن آئی تھی کہ جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں 161 کی ملزمان کی سٹیٹمنٹس اور جو دریافت ہیں یا اس سے متعلقہ جو دستاویزات ہیں وہ ملزمان کے وکلاء کو فراہم کی جائیں، تو اس کا حوالہ دیا ہے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے، اور یہ کہا ہے کہ 161 کی بیانات کی کاپیاں جو ہے ملزمان کے وکلاء کو فراہم جو ہے وہ کی جائیں، یہ ہائی کورٹ نے کہا تھا، اور اسی پہ انہوں نے کہا عمل ہم نے کیا ہے۔ لیکن جو طاہر ظہور ہیں ملزم تھراپی ورک کے جو مالک ہیں، ان کے جو وکیل ہیں اکرم قریشی، اس نے یہ اعتراض اٹھایا کہ جو اکیوزڈ ہیں، جو ملزمان ہیں، ان کے بیانات کی کاپیاں جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی۔ تو عدالت یہ لکھتی ہے کہ ہم نے تمام وکلاء جو مدعی سائڈ سے تھے، شاہ خاور وغیرہ، اور دوسری طرف کے وکلاء کو بٹھا دیا اور ان کو یہ کہا کہ آپ یہ آپس میں طے کر لیں اور جتنی بھی دستاویزات ملزمان کے وکلاء کو چاہیے ان کو دے دیں۔ عدالت لکھتی ہے کہ ملزمان کے وکلاء کو جو ملزمان کے بیانات کی، جو ملزمان نے پولیس کی انویسٹیگیشن کے دوران جو بیانات دیے تھے، ان تمام بیانات کی کاپیاں جو ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں، جس کے بعد جو اعتراض تھا وہ اس کے بعد کوئی اعتراض جو ہے وہ اٹھایا نہیں گیا، اور ملزمان کی تسلی کے لیے، سیٹسفیکشن کے لیے تمام کاپیاں جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں عدالت یہ لکھتی ہے کہ ان جو دستاویزات کی حد تک اب کوئی آبجیکشن جو ہے وہ ریکارڈ پہ یا ملزمان کی طرف سے موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عدالت جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ لکھتی ہے کہ یہ GBV، یہ جینڈر بیسڈ وائلنس کا کیس ہے، اور جو ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی ہیں وہ جتنے بھی جینڈر بیسڈ وائلنس کے کیسز جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں وہ ان کی کورٹ کو بھیجے جاتے ہیں اور وہی سارے کیسز سنتے ہیں۔ تو عدالت نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ کیس ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈائریکشن کیس ہے، ہائی کورٹ نے اس میں 8 ویک کی ڈائریکشن دی ہوئی ہے، اور وہ 8 ویک کی ڈائریکشن جو ہے وہ عدالت نے نہیں لکھا، لیکن یہ ریکارڈ کے مطابق 14 دسمبر تک جو ہے وہ ڈائریکشن جو ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا ہے اس کیس کا۔ عدالت نے یہ لکھا ہے کہ کوئی ڈائریکشن کیس بھی ہے، جینڈر بیسڈ وائلنس کا کیس بھی ہے، اس لیے ٹرائل آگے بڑھانے کے لیے ملزمان کو ویڈیو لنک کے ذریعے لیا گیا۔
اب اس میں عدالت نے یہ وضاحت کیوں کی گئی؟ کیونکہ جس دن سماعت تھی 27 اکتوبر کو، تو جو طاہر ظہور ہیں ان کے وکیل اکرم قریشی نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے قانونی طور پر آپ ان کو نہیں لے سکتے، آپ ملزمان کو کورٹ میں حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے اس وقت بھی دیا تھا ایڈیشن جج عطا ربانی، بڑا شارٹ سا اور آج تھوڑا سا ڈیٹیل جواب دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہم لے سکتے ہیں اور کوئی بار نہیں ہے، کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے کہ ٹرائل میں ملزمان کو ویڈیو لنک کے ذریعے نہ لیا جا سکے اور ان کی حاضری جو ہے وہ نہ لگائی جا سکے، کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے ہم نے لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کیس کو جو عدالت کہتی ہے ہم نے آگے بڑھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ عدالت یہ بھی لکھتی ہے کہ فریقین کے وکلا جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ ٹرائل کے مزید آگے بڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور ملزمان کی ذاتی حاضری جو پرسنل اپیرنس بیفور کورٹ، مطلب کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران جو اپیرنس ہے اس کو عدالت نے کہا کہ اس کو ہم نے استثناء دے دیا اور ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے لے کر ان کی جو حاضری ہے، اپیرنس ہے، جو اٹینڈنس ہے وہ لگائی گئی۔ عدالت آگے لکھتی ہے 5ویں پوائنٹ میں کہ جو عابد لطیف ہے ایک گواہ جو پروسیکیوشن سائٹ سے، دوسرا ہے بشارت رحمان ASI اور تیسرا گواہ ہے اقصی رانی، ان کی جو گواہیاں ہیں وہ ریکارڈ ہو چکی ہیں، بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں اور ان پر جرح بھی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے ملزمان کی۔ اب عدالت نے نیکسٹ جو آرڈر کیا ہے دوسرا کہ باقی گواہوں کو پروسیکیوشن کو کہا ہے کہ ان کو طلب کر لیا ہے، عدالت نے نوٹس کر دیا ہے اور یہ کہا ہے پروسیکیوشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ 3 نومبر کو باقی گواہوں کو بھی پیش کیا جائے عدالت کے سامنے۔ اب اس میں ایک اور جو پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس کو بھی ٹرائل جو ڈائریکشن کیس کے ساتھ لنک کیا کہ سپیڈی ٹرائل کے ساتھ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے۔ اب دوسرا جو معاملہ ہے اب اس میں عدالت نے لکھا ہے کہ 3 نومبر کی جو تاریخ ہے، کیونکہ عدالت یہ چاہ رہی تھی کہ ہفتے کا دن رکھا جائے، 30 اکتوبر کا دن رکھا جائے، لیکن ملزمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہفتے کے روز ہم مصروف ہیں، آپ نیکسٹ کوئی تاریخ رکھیں۔ اب عدالت نے لکھا ہے کہ 3 نومبر کی جو تاریخ ہے ہم نے ان ملزمان کی مرضی سے یہ تاریخ رکھی ہے، تو یہ عدالت نے اس لیے لکھا ہے تاکہ 3 نومبر کوئی ایڈجرنمنٹ، کوئی ایسی جو وجہ نہ ہو کہ جس وجہ سے اس کیس کو ملتوی کیا جائے۔ اور خاص طور پر عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ 3 نومبر کے بعد جو ہفتہ آ رہا ہے اس ہفتہ کو بھی آپ سپیئر رکھیں تاکہ ہفتے کے روز بھی ہم اس کیس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں۔ تو یہ آرڈر جاری کیا ہے عدالت نے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے FIA کے پاس جو فرانزک ہیں موبائلز مقتولہ کے اور ملزم کے اور لیپ ٹاپ، ان کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ FIA نے وہ رپورٹ آخر کار وہ رپورٹ تیار کر لی ہے۔ وہ رپورٹ جو ہے وہ جلد جو ہے وہ کورٹ میں جمع ہوگی اور امید کی جا رہی ہے کہ 3 نومبر کو وہ رپورٹ جو ہے وہ عدالت کے روبرو جمع کروا دی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں کیا آتا ہے، کیونکہ اس رپورٹ کا جو ہے وہ بہت انتظار کیا جا رہا تھا کہ موبائلز میں کیا تھا، کیونکہ موبائلز کے جو جتنا بھی سوشل میڈیا کا ان کا تھا، واٹس ایپ یا اس کے علاوہ جتنی چیزیں تھی وہ بھی عدالت نے کہا تھا کہ وہ بھی اس میں دیکھی جانی ہے۔ تو اب یہ پتہ چلے گا 3 نومبر کو کہ 3 نومبر کو کیا اہم معلومات جو ہیں اس سے متعلقہ جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو ہے، اس پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔